میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نئے سال کے آغاز میں ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ نئے سال کے آغاز میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا ہر نیا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا ہر اسلامی سال قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ جب تک کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، ہم کسی بھی طریقے سے اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، آرام کی قربانی، زندگی کے ہر شعبے میں خواہشات کی قربانی سے لے کر جان و مال کی قربانی کا جذبہ جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، ہم کسی مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جس کسی نے بھی جو کچھ پایا ہے وہ قربانی کے ذریعے پایا ہے۔ تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور دنیا کو درس دیا کہ مقصد شہادت کو سمجھو، اور میرا مقصد شہادت بس اتنا ہے کہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی جان اللہ عز و جل کے اسلام کی سربلندی کے لیے میں قربان کر دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ اگر دو لفظوں میں عرض کروں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، ہم اسلام پسند تو ہیں، اسلام پابند نہیں۔ ہم ماہ محرم ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اسلام پابند بن جاؤ، تمہارے قلب کو سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اسلام پابند بن جاؤ، تمہاری زندگی میں قرار پیدا ہو جائے گا۔ اسلام پابند ہو جاؤ، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسلام پابند ہو جاؤ، زمانے کی ٹھوکروں سے نکل جاؤ گے۔ اسلام پابند ہو جاؤ، عروج تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اسلام پابند بن جاؤ، زوال سے نکل جاؤ گے۔ اسلام پابند ہو جاؤ، زمین کے اوپر بھی کامیاب، زمین کے اندر بھی کامیاب، اور میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ ہم لپ سروس کے عادی ہو چکے ہیں، صرف اسلام پسند ہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نئے سال کے آغاز کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ مولا ہمیں تو اسلام پابند بنا دے، اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے غلامان رسول کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اور ہماری زندگی سے ہونے والی ساری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر نئے سال کے اندر یہی عزم لے کر کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم انشاءاللہ العظیم آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ آپ کی ذات مکمل دین تھی، اور آپ کی ذات مکمل دین کو پناہ دینے والی تھی۔ ہم بھی اپنے وجود کو دین کے سانچے میں ڈال کر آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس دین کی سربلندی کے لیے آپ نے سب کچھ لٹا دیا، ہم آپ کی بارگاہ میں صرف لفظوں کا خراج عقیدت یا آنسوؤں کا خراج عقیدت پیش نہیں کریں گے، بلکہ کردار کا خراج عقیدت پیش کریں گے، اعمال کا خراج عقیدت پیش کریں گے، عادات کا خراج عقیدت پیش کریں گے، اطوار کا خراج عقیدت پیش کریں گے، تلاوت کا خراج عقیدت پیش کریں گے، نماز کا خراج عقیدت پیش کریں گے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچ کر آپ کی بارگاہ کے اندر، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر سرخ روئی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جن گناہوں کو مٹانے کے لیے آپ نے سر دھڑ کی بازی لگائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اعمال حسنہ کرنا آسان ہے، لیکن گناہوں سے دامن کو روکنا نہایت ہی کٹھن ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی گناہوں سے دامن کو روک لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر بہت کرم کی نظر فرماتا ہے۔ تو ہمیں ان ساری برائیوں سے جو یزیدی زندگی کے اندر اور یزید کی عادات و اطوار کے اندر شامل تھیں، ان سے توبہ کرنی ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہر وہ اعمال اور ہر وہ عادت جو تاجدار کربلا کی زندگی میں تھی، ہمیں اس عادات و اطوار کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ نماز کی پابندی، تلاوت قرآن مقدس کی پابندی، غریبوں کی خیر خواہی، مصیبت زدوں کی مدد،
اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور پیروی ہے۔